بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ آپ نے 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کی اور یکم محرم کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے مطابق یعنی کہ 63 سال کی عمر میں پا کر ایک منافق کے بے ایمان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ اپنے معمول کے موافق نماز فجر کے لیے سویرے ہی مسجد میں چلے گئے۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو وہ منافق بے ایمان نے صف سے آگے بڑھ کر آپ کو ایک دم زہر بھری 3 تلواریں ماری، ایک کندھے پر، دوسری ناف پر اور تیسری بغل کے نیچے۔ خون نکلنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور نماز نہ پڑھ سکے۔ آپ کو اسی بے ہوشی کی حالت میں مکان پر لے آئے۔ اسی وقت بے ایمان کے سامنے جو آیا اس پر اس نے حملہ کیا، 6 آدمی شہید اور 7 کو زخمی کیا۔ ایک عراق کے آدمی نے اس کو پکڑ کر گرایا اور جب اس منافق نے دیکھا کہ برے حال سے مارا جاؤں گا تو اس نے خود ہی اپنے چھرے سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ نے ہوش آنے پر نماز پڑھی۔ یہ فرمایا، یہ کام کس نے کیا؟ کہا گیا ایک منافق بے ایمان تھا۔ فرمایا الحمدللہ میرا خون کسی مسلمان کے ذمے نہ ہوا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، میرا ان سے سلام کہو اور رسول اللہ کے روضے انور میں میرے دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عائشہ کو وہ پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ کے پاس دفن ہونا تو میں بھی چاہتی تھی مگر میں نے وہ جگہ عمر پر قربان کی۔ حضرت عبداللہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا احسان ہے، لیکن میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضرت عائشہ سے پھر اجازت لینا، ہو سکتا ہے اس وقت میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اگر وہ اجازت دے تو میرا نصیب، ورنہ عام مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ فرما کر آپ رو پڑے۔ صحابہ نے دریافت کیا آپ کے رونے اور گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کے حساب و کتاب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ اس امیر المومنین حضرت عمر کا جواب ہے جو مسلمانوں کے لیے بے مثل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ یہ غم اور فکر چھوڑ دیں، خدا کی قسم آپ دوزخ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کیا ہے، دین محمد کو روشن کیا ہے، تمام ممالک آپ کے انصاف سے بھر گئے ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو، اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کو آپ پر فخر ہے۔ جب حضرت عمر نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سنا تو فرمایا مجھے ذرا بٹھا دو اور بیٹھ کر فرمایا اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، جو آپ نے میرے بارے میں بیان کیا ہے بس اسی وقت قیامت کے روز اللہ کے سامنے بھی بیان کر دینا۔ انہوں نے فرمایا بے شک میں یہی بیان دوں گا۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین میں بھی اللہ کے سامنے یہی بیان دوں گا۔ آپ نے فرمایا آپ دونوں صاحب یہ بیان مجھے لکھ دیں۔ دونوں صاحبوں نے بیان لکھا اور دستخط کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا آپ حضرات کا بیان سن کے میری گھبراہٹ دور ہوتی جا رہی ہے، اس مبارک پرچے کو میری قبر میں رکھ دینا اور مجھ کو پھر لٹا دینا۔ لیٹتے ہی آپ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ام المومنین آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ کی آنکھیں کھلی اور فرمایا بیٹی صبر اختیار کرو، اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ کیا کسی کا باپ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہا ہے؟
اس کے بعد حضرت عمر نے تمام اصحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا میرے مرنے کے بعد 3 روز کے اندر خلیفہ مقرر کر لینا، اس میں ہرگز دیر نہ کرنا، جو شخص خلیفہ کی نافرمانی کرے اسے قتل کر دینا۔ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے خلافت نہیں ہے مگر خلافت کے مشورے میں اس کو بھی شریک کر لینا، اور میں نے آپ سب حضرات کو سب مسلمانوں کو خدا کے سپرد کیا۔ میں نے دین کی بڑی مضبوطی کر دی ہے، اگر اللہ اور رسول کے حکموں پر چلتے رہے تو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ حضرت عثمان نے آپ کی یہ بات سن کر فرمایا اے امیر المومنین، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ جب آپ اپنی وصیت سے فارغ ہو گئے تو اپنے گھر والوں سے فرمایا میرے مرنے پر صبر کرنا اور میرے کفن دفن پر بیجا خرچ نہ کرنا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ مجھے اچھا ہی لباس عطا کرے گا، اور ایک بات غور کرو کہ کفن دفن کرنے میں جلدی کرنا، اس لیے کیونکہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوا تو اس کی رحمتوں اور نعمتوں میں جلدی پہنچ جاؤں گا اور اس کی دنیا کی قید خانے سے چھوٹ جاؤں گا، اور اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا نہ ہوا تو تمہارے کندھوں سے بوجھ اتر جائے گا۔ اسی لیے مسلمان بھائیوں، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کفن دفن میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ طرح اور ہر طرح کی نصیحت کر کے زخموں کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اور تیسرے روز جنت الفردوس کو جا پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب آپ کو غسل کے لیے تختے پر لٹایا تو حضرت علی مرتضیٰ رو پڑے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، اللہ کی آپ پر رحمتیں برسیں، مجھے یقین ہے خدا ملا دے گا آپ کو اپنے دونوں محبوبوں سے۔ میں نے اللہ کے اور اس کے رسول سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں، عمر اور ابوبکر ایک ہی جگہ ہوں گے۔ حضرت عمر کا رنگ گندمی، قد مبارک اتنا لمبا تھا کہ ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے، رخساروں پر گوشت کم، داڑھی مبارک نہایت گنجان کہ وہ آپ کے سینے کو چھپائے ہوئے تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، سر کے بال آگے سے اڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ امیر المومنین جنہوں نے دین اور اس کے نبی کے لیے ساری زندگی وقف کر دی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دین کے سچے راستوں پر چلنے والا بنائے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ فی امان اللہ۔